اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے النصیر نام پر کہ کیسے اللہ کی مدد حاصل ہو، اور اس یقین پر کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سے مدد مانگیں۔ دیکھیے، سورہ حج کی آخری جو آیات ہے اس میں فنعم المولا ونعم النصیر، آپ نے سنا ہوگا بعض دفعہ یہ کلمات، کئی بار آپ تسبیح بھی کرتے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا پروردگار کیسا اچھا مالک اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ جو النصیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے۔ النصیر جو نام ہے اس کا مطلب ہے وہ جو گائیڈ کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، حفاظت دینے والا بلیورز کو ہر طریقے کے شر سے، ہر برائی سے، محبت کرنے والا، رحمت عطا کرنے والا۔ النصیر مانے کہ وہ جو مددگار ہے، جو سپورٹر ہے، جو اپنے بندوں کو اسٹرینتھن کرنے والا، اور وہ جو کبھی بھی اپنے بندوں کو ذلت میں چھوڑنے والا نہیں، جو اپنے بندوں کو خاص مدد عطا فرمانے والا دشمنوں کے خلاف۔ تو النصیر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے۔ جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی زندگی کے کسی بھی اسپیکٹ میں مدد چاہیے ہو تو ہمیں اللہ کا یہ نام پکار کے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کی جو سب سے پہلی سورہ ہے، سورہ الفاتحہ میں ہی میں کہوں گی کہ سب سے پہلی دعا ہی قرآن کی جو ہے وہ اسی میں نازل ہو گئی، جس میں ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ مدد مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ ایک انٹیگرل پارٹ بنا دیا گیا نماز کا، کیونکہ ہمیں ہر ایک وقت، ہر ایک پل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، چاہے ہم یہ چیز ریکگنائز کریں یا نہ کریں، لیکن ہر وقت ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیے ہر فرض نماز میں، ہر جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور ہر بار ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک حدیث کا میں بیان کروں گی، یہ بہت اچھی اور بہترین حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کی مدد آنے پہ اللہ کی حفاظت کن کو ملتی ہے اس پہ، اور خاص طور سے توکل پہ، کیونکہ مدد بھی انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے ابی العباس عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی ایک بار جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ابن عباس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ سواری پہ پیچھے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں لوگ ایک ہی سواری پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ینگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں او ینگ مین، میں تمہیں کچھ ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے کام کی ہو، آئی شیل ناٹ ٹیچ یو دا سم ورڈ آف ایڈوائس۔ تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، بی مائنڈفل آف اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب ہم اللہ کی یاد کریں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی مائنڈفل آف اللہ، اللہ کی یاد رکھو۔ جب تم اللہ کی یاد رکھو گے تو تم اسے ہر جگہ پاؤ گے، یو ول فائنڈ ہم ان فرنٹ آف یو، کہ جب بھی جس وقت بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہیے ہو اللہ سے مدد مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری کائنات بھی اگر اکٹھا ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے نفع نہیں لکھا ہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طریقے سے اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان نہیں لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بچانا طے کیا ہے، تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں اور سیاہی جو ہے وہ سوکھ چکی ہے۔ یہ ریکارڈ ہے الترمذی اور حسن صحیح حدیث کی۔ اسی کا ایک نریشن اور ہے الترمذی میں، اس طریقے سے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مان لو، یہ چیز اچھی طریقے سے جان لو کہ تم پر جو گزر گیا وہ تمہارے لیے ہی بنا تھا، اور جو تم پر گزرا نہیں وہ تمہارے لیے نہیں بنا تھا۔ اور یہ جان لو کہ جو وکٹری ہے، جو کامیابی ہے، وہ استقامت کے ساتھ آتی ہے، مطلب استقامت جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آتی ہے، اور تکلیف کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو، اور بتا رہے ہیں یہ چیز کی مدد صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور یہ جان کے چلو تمہارے ساتھ جو بھی ہے کچھ گزرے گا، ہر نفع ہر نقصان ہر چیز اللہ کی ہی طے کی ہوئی ہے۔ دنیا کی کوئی شے تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر بات کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے حقدار بننے کی کچھ کنڈیشنز پہ، کہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں کس طریقے سے ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد ہی نہیں آتی، تو کچھ کرائٹیریاز اور کچھ کنڈیشنز پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ایون بیفور آسکنگ دی ہیلپ آف اللہ، سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ ہم خود کو صاف کریں، ہمارا جو دل ہے اس کو صاف کریں، تمام گناہوں سے صاف کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُهُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو اس سورہ سے صاف صاف یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تمام دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان چیزوں میں اضافہ کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا جس سے جو ہے تمہاری کھیتی بڑھیا ہوگی، تمہاری مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور بہترین چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن آتی ہے ہیلپنگ اور سیلف، کہ خود کی مدد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اسے نہ بدل ڈالے جو ان کے جی میں ہے، کہ جب تک ہم خود اپنی کنڈیشن چینج کرنے کے لیے کہ ہم واقعی میں اپنی چیزیں درست نہیں کرنا چاہتے ہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چیزیں ہماری حالات بھی درست نہیں کرے گا۔ اگر ہم خود سے ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تب تک ہمارے لیے، جب تک ایفرٹس ہمارے زیرو ہیں تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے کہ وی شوڈ ہیو ڈن ایوری پاسبل تھنگ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب اس وقت لیبر پین میں تھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس ٹائم ان سے کہہ سکتے تھے کہ جبریل علیہ السلام تمہارے لیے کھجور لے کے آئے ہیں اور تم یہ کھجور کھا لو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے سے تم پکڑو اور اس کے تنے کو ہلاؤ تاکہ اچھی تازہ کھجور گریں اور تم اس کو کھاؤ، اس سے آرام پہنچے۔ تو دیر از اے ایفرٹ، مریم علیہ السلام نے ایفرٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایفرٹ کرنے کے لیے کہا، اور اس ایفرٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایز دی۔ پھر آتی ہے تیسری کنڈیشن کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔
یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ ایگر رہیں، کہ مطلب جب بھی کبھی بھی ہم دیکھیں کسی کو کہ اس کو مدد کی طلب ہے، کسی کو مدد چاہیے ہماری، تو اس میں یہ سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، میرا کیا ہوگا اس سے فائدہ، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو خاص طور سے پسند کرتے ہیں جو لوگ دوسرے کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی بھی کسی مومن کی جو تکلیف ہے یا پریشانی ہے دنیاوی کسی بھی طریقے کی، اس تکلیف و پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کرے گا اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو اس کی تکلیفوں میں سے بچائے گا، اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ انفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن کی جو سختیاں ہوں گی وہ بھی اس سے دور کر دے گا۔ اور جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی کے لیے اس کا قرض ادا کرنے کی مطلب کرے گا کہ قرض اس کا ادا کر دے، کسی طریقے سے اگر وہ قرض دار ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کرے گا اور خیر اور عافیت کا معاملہ کرے گا۔ پھر اسی حدیث کا آگے کا پارٹ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے مسلم بھائی کی کمیاں، جو اس کی غلطیاں ہیں، جو فالٹس ہیں، اس کو ڈھانپے گا، اس کو لوگوں کے سامنے بتائے گا نہیں اور ان کمیوں کو چھپائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس شخص کی کمیاں، اس شخص کی غلطیاں دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی چھپائے گا۔ پھر آتی ہے فورتھ کنڈیشن کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو۔ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، انفیکٹ اگر میں چاہتی تو مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اس کو ابھی لانا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور تمام حرام چیزوں سے بچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پرہیزگار بندوں کا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ خاص طرح سے مدد کرتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں ایک ایسے شخص کا جو ایک راہگیر ہے، جو جا رہا تھا، ٹریولر ہے، وہ راستے میں جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے عرش کی طرف، اٹھا کے پھر جو ہے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے رب اے رب، اور لیکن اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے، اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی حرام کمائی سے آئے ہیں، انفیکٹ وہ پوری طریقے سے حرام سے نرشت ہے، تو اس کی دعا کیسے ایکسیپٹ ہوگی؟ تو یہ چیز ہمیں میک شیور کرنا ہے کہ ہم کون سے ایسے گناہ ہیں جو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کون سی ایسی نافرمانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کرے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعا اور ہماری دعا کی قبولیت کے بیچ میں ایک آڑ آ گئی ہے، کون سے ایسے سنس ہیں۔ تو ان سنس کو گیو اپ کرنا، ان گناہوں کو گیو اپ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی مدد حاصل کراتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ کہ اپنی نماز سے مدد چاہو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلی چیز ہمیں فکس کرنی ہے، اپنی اوبلیگیٹری پریئر، کہ ہم اس کو خشوع کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ ادا کریں، بہترین طریقے سے ادا کریں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری ایٹ لیسٹ ایک وقت کی تو نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں ہماری آنکھیں نم پڑیں، جس میں ہماری آنکھوں سے آنسو آئیں، آنکھوں میں نمی آئیں اللہ کو یاد کر کے۔ تو ہماری نماز میں جب خشوع ہوگا، جب ہم کانشیسنیس آف اللہ فیل کریں گے اور بہترین طریقے سے نماز ادا کریں گے، تو وہ جب نماز کے بعد دعا بھی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ ہم اس وقت بہت کلوز ہوں گے اللہ پاک کے، تو وہ دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ پھر میں سورہ حج کی آخری آیات کا ٹرانسلیشن بتاؤں گی۔ یہ ریگارڈنگ ہے کہ کس طریقے سے کن لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو کامیاب کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہے اور اسی نے
اسی نے تمہیں چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم رسول پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر بھی گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے، بس کیسا اچھا مالک اور کیسا اچھا مددگار۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام حدود کو پریزرو کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن، خاص حفاظت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مال کو، ہماری اولاد کو، ہماری ہیلتھ کو، ہمارے ایمان کو، ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پریزرو کرتے ہیں، ہمیں توفیق دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور بھی زیادہ خیر اور اچھے کام نیک عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اعضاء کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لمز جو ہے حرام سے بچے رہیں، ہمارے تمام ہاتھ، پیر، آنکھ، ہر چیز اللہ کی یاد کے لیے استعمال ہو، نہ کہ کوئی نافرمانی کے لیے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے لیکن ان کی میموری سے کچھ بھی سلپ نہیں ہوتا ہے، کتنے بھی 90، 95، 100 تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی جو یادداشت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پریزرو کی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیلپ پانے کا، مدد پانے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے حدود کو برقرار رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ کچھ بہترین خوبصورت دعائیں ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ رکھتی ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک یستغیث، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں تیری رحمت کے سہارے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس ایک پل کے لیے بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کر اور میرے حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے، تو سب سے زیادہ سب سے بڑا مہربان ہے، لہٰذا میری تکلیف، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر کہ میں تجھ کو کثرت سے یاد کروں، میری مدد کر کہ میں تیری شکر گزار بنوں، میری مدد کر کہ میں تیری بہترین طریقے سے عبادت کروں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے رب، اے میرے رب، ہماری مدد کر، ہمارے خلاف مدد نہ کر، ہمیں غلبہ دے، ہمارے اوپر غلبہ نہ دے۔ اے رب ہمارے لیے تدبیر کر، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر۔ اے رب ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، ہماری مدد کر اس کے خلاف جو ہم پر زیادتی کرے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ ڈرنے والا، بہت زیادہ اطاعت کرنے والا، بہت زیادہ عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب ہماری توبہ قبول کر، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہماری توبہ قبول کر۔ اے رب العالمین ہماری دعا قبول کر۔ اے رب العالمین ہماری دلیل ثبوت کو ثابت رکھ، ہماری زبان سیدھی رکھ، ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمارے سینے سے بغض اور کینہ نکال دے۔ اے رب العالمین ہم سب پر رحمت نازل عطا فرما، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں دور کر دے، ہم جس حال میں ہیں ہمارے حالات کو اچھا اور بہتر بنا دے۔ اے رب العالمین اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہترین بنا دے، ہمیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، ہماری مدد فرما۔ اے رب العالمین جو جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے رب العالمین جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیاں آسان
آسان کر دے۔ اے رب العالمین سب کی شادی شدہ زندگی خیر اور عافیت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ سب کے بچے سب کچھ ٹھیک رکھ یا رب العالمین۔ ہماری امت پر رحمت نازل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے نماز کو آسان کر دے، بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے آسان کر دے وہ عمل جن سے ہم جنت الفردوس الاعلیٰ کے درجے حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔